نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم الدنيا فما الذي عمل بهذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، اس مدرسے کے ناظم اور بانی حضرت حافظ مجاہد الاسلام صاحب اور اس علاقے کی مؤخر شخصیت مدرسہ اطہر العلوم امرڈوبہ کے ناظم حضرت امام الدین صاحب اور اس مدرسے کے اور دیگر جگہوں کی موقر شخصیات، عزیز طلبہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم کو اور آپ کو، ان دونوں بچوں کو جس عظیم نعمت سے نوازا ہے، وہ اس کی قدر، اس کی قیمت ہم کو یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کی قدر و قیمت ہم کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہماری آنکھ بند ہوگی. اس موقع پر ہمیں معلوم ہوگا کہ فلاں بچے نے، فلاں فرزند نے، فلاں کے بیٹے نے کس تمغے کو حاصل کیا اور کس عظیم تحفے کو حاصل کیا. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما نحل والد من نحل افضل من ادب حسن. کسی والد نے اپنے لڑکے کو، اپنے فرزند کو اس سے زیادہ عظیم تحفہ نہیں دیا جس نے اس کو ادب سے آراستہ کر دیا. اگر کسی باپ نے اپنی اولادوں کو تربیت سے آراستہ کر دیا، دین سے آراستہ کر دیا، دین کو ان کے ذہن و دماغ کے اندر بھر دیا، دین کی حقیقت کو ان کے ذہن و دماغ میں پیوست کر دیا، تو اللہ کے پاک حبیب کا ارشاد ہے کہ اس سے زیادہ عظیم تحفہ کسی نے اپنی اولاد کو نہیں دیا. قابل مبارکباد ہیں وہ باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پاک کا حافظ بنایا، اور اس حافظ بنانے پر الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. آج ان دونوں بچوں کے گلوں میں اسی خوشی کے اظہار کی وجہ سے ہار پڑے ہوئے، پھول ڈالا گیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس حسین موقع پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. ورنہ دنیا کے اندر کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کتنے پروگرام ہوتے ہیں جو دنیا کے نام پر کیے جاتے ہیں.
کہیں کوٹ کے نام پر کیے جاتے ہیں، کہیں کسی اور نام پر کیے جاتے ہیں، کہیں نکاح کے نام پر کیے جاتے ہیں، کہیں ناچ گانوں کے نام پر کیے جاتے ہیں، کہیں مشاعرے کے نام پر کیے جاتے ہیں، کہیں رنگ رلیوں کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ رنگ رلیاں، وہ مشاعرے اور وہ بددینی والے جلسے اور جلوس جو ہم اور آپ کرتے ہیں اور جس میں شریک ہوتے ہیں، ان کی شرکت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا نقصان کیا، کتنا خسارہ اٹھایا اور کتنا اپنے آپ کو ملوث کیا ایسی چیزوں کے اندر جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان۔ آج یہ موقع ایسا ہے، اس موقع کے بارے میں، اس چھوٹی سی مجلس کے بارے میں، اس چھوٹے سے مجمع کے بارے میں، اس چھوٹے سے تھوڑے وقت کے لیے بیٹھنے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مجلسوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتے ایسی مجلسوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں رجسٹر تیار کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم سب جب میدان محشر میں حاضر ہوں گے، وہ رجسٹر کھولا جائے گا۔ اس دن کے بارے میں جب کھولا جائے گا اور یہ پتہ لگے گا امر ڈوبھا کے اندر ترکلوا جگہ میں ایک مدرسہ تھا جہاں پر فلاں فلاں لوگ موجود تھے، فلاں دو فرزند حافظ بنے تھے، ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں، ان کی بہتری میں، ان کو حوصلہ دینے کے لیے سب لوگ جمع ہوئے تھے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے یہاں اس وقت اس موقع کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ خیر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ ابھی ان دونوں بچوں نے ان آیتوں کو پڑھا، سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے غالباً۔ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس قرآن مقدس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب خوف خدا اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب خشیت اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس کتاب کو کلام الہی مانتے ہیں، جو اس کتاب کو رب ذوالجلال کا کلام مانتے ہیں، اس کا آرڈر مانتے ہیں، اس کا قانون مانتے ہیں، اس کا دستور مانتے ہیں، اس کا لا مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ آج اسی کتاب کے اوپر لوگ طعن و تشریح کرتے ہیں، لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کتاب کو کلام الہی نہ مانا جائے، جب تک کہ اس کتاب کو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو نہ مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہ مانا جائے، اس وقت تک یہ کتاب ہدایت نہیں بنے گی۔ ہدایت لینے کے لیے، ہدایت اختیار کرنے کے لیے کتاب کو ماننا پڑے گا، کتاب کو جاننا پڑے گا، کتاب کی حقیقت کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کرنا پڑے گا۔ ایک واقعہ جنگ آزادی کے زمانے کا لکھا ہوا ہے کہ اس موقع کے اوپر جب چاروں طرف سے یلغار تھی مسلمانوں پر، چاروں طرف سے یلغار تھی اسلام کے پیروکاروں پر، اس موقع کے اوپر غیر مسلموں کے لیڈران، غیر مسلموں کے بڑے بڑے چودھری اور ان کے دین کے اندر دسترس رکھنے والے، قوت رکھنے والے، مہارت رکھنے والے گاؤں کے اندر نکل جاتے
اس لیے مسلمانوں کی شدھی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بے ایمان بنانے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے آج ہم اور آپ، ہمارے علاقے، ہمارے گاؤں، ہماری گلیاں، ہمارے شہر، ہمارے گاؤں محفوظ نہیں ہیں۔ جس طریقے سے جنگ آزادی کے زمانے کے اندر ایک لہر چل پڑی تھی ارتداد کی، فتنہ پروری کی، اسلام دشمنوں کی قوت کی، طاقت کی، آج اس سے بھی زیادہ طاقتور انداز میں، اس سے بھی زیادہ منصوبہ بند انداز میں، اس سے بھی زیادہ پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ لوگ میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور ہم اور آپ صرف اور صرف خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہمارا محلہ محفوظ ہے، ہمارے محلوں میں کوئی نہیں آتا، ہمارے محلوں میں کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں سمجھاتا، کسی طریقے کا کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سونے کا مقام نہیں ہے، ہمیں بیدار ہونے کا مقام ہے۔ جس کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دیا ہے، طاقت دیا ہے، ملکہ دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے سے، ان طاقتوں کے ذریعے سے، ان قوتوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ آج ہماری بچیوں کے ساتھ جس طریقے کی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر حضرت مولانا نے بتایا مورتی پوجا شروع ہو چکی ہے، دین پرستی ختم ہو چکی ہے، خدا پرستی ختم ہو چکی ہے، اللہ کو ماننے والے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ماؤں بہنوں کے درمیان سے وحدانیت نکلتی جا رہی ہے، رسول کی محبت نکلتی جا رہی ہے، قرآن کی محبت نکلتی جا رہی ہے، علماء کی محبت نکلتی جا رہی ہے۔ لوگ یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر کے اپنا راستہ، اپنی منزل، خیروں کی منزل کو بنا رہے ہیں، خیروں کے طریقے کو بنا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز دوسرے راستے کے اندر ہے، اسلام میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ہماری بے حسی کی وجہ سے، ہماری بے حسی کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری کاہلی کی وجہ سے، ہماری تناسانی کی وجہ سے، ہمارے سونے کی وجہ سے، ہمارے بیدار نہ ہونے کی وجہ سے آج نوجوان پستی کے شکار ہیں، ارتداد کے شکار ہیں، فتنے کے شکار ہیں، طرح طرح سے ان کو لبھایا جا رہا ہے، پھسلایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آخر آج ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہونے والی بچی اور بچہ قرآن کے بارے میں کیوں شک میں پڑ جاتا ہے، دین کے بارے میں کیوں شک میں پڑ جاتا ہے، کیوں غیروں سے ہاتھ ملا لیتا ہے؟ ایک بات کے بارے میں آیا، ابھی چند دنوں کی ویڈیو آئی تھی، غالباً مہاراشٹر کا واقعہ ہے یا کہیں اور کا واقعہ ہے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا، اس کو پیراستہ کیا اور اچھی ڈگری دلوایا۔ اسی ڈگری کے حاصل کرنے کے درمیان اس کا تعلق، اس کا ریلیشن، اس کا رابطہ کسی غیر مسلم نوجوان سے ہوتا ہے، اپنے دوست سے ہوتا ہے۔ وہ لڑکی، وہ بچی جس نے اعلیٰ تعلیم کو حاصل کیا تھا، اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے کورٹ کے اندر جا کر کے اپنا نکاح کر لیا، پھیرا لگا لیا، غیر مسلم بن گئی۔ باپ کو پتا چلا، باپ نے مقدمہ کیا، مقدمہ کرنے کے بعد کورٹ میں بلایا گیا۔ کورٹ کے اندر باپ کہہ رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، بچی میں تیرا باپ ہوں، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرے بھائی ہے، یہ تیرے خالو ہے، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، پروردگار کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے آپ کو بدل لے، اپنے آپ کو بدل لے، کہہ دے کہ یہ میرا باپ ہے، کہہ دے کہ میں اسلام کو قبول کر کے رہوں گی، اسلام کے اعتبار سے زندگی
گزاروں گی، اس کے مطابق نہیں رہوں گی، اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ باپ منت سماجت کرتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا، بیٹی نے ہاں نہیں کیا۔ آخرکار اس نے مقدمے سنتے ہوئے جج کے سامنے یہ کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، میں پوری زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی، اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہوں گی، میرا گزارا اس کے ساتھ ہوگا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری اور آپ کی ڈھیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری اور آپ کی سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم نے بچوں کا صرف یہ حق سمجھا ہے کہ بچوں کو کھلا دیا جائے، پہنا دیا جائے، عید کا موسم آیا ان کو ارارا گرارا سرارا دے دیا جائے اور خوب اچھی طریقے سے ان کو خوش رکھا جائے، اور اگر بچ گئی ہیں تو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ کیسے زندگی گزار رہی ہیں، کس طریقے سے رہ رہی ہیں، گھر کے اندر کیا ماحول ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ آج ہماری اور آپ کی بے حسی کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کے روکنے ٹوکنے کو بند کرنے کی وجہ سے آج پورے معاشرے کے اندر خطرناکی پھیل چکی ہے، ارتداد پھیل چکا ہے، لوگوں کے ذہن بدل چکے ہیں۔ اس لیے اس چھوٹے سے پروگرام سے آپ چند لوگ ہیں، میں چند لوگ نہیں سمجھتا، آپ پورے علاقے کے حضرات ہیں، آپ سب کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را ہر گھر کی حفاظت کی جائے۔ ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے معاشرے کی ذمہ دار ہے، اپنی سوسائٹی کا ذمہ دار ہے۔ اگر ہماری ایک بچی یا ایک بچہ جاتا ہے، وہ ایک بچہ نہیں گیا، ایک بچی نہیں گئی، اس کے پیچھے ہمارا پورا علاقہ چلا جاتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اس لیے ہمیں خواب خرگوش میں سونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی بننا ہے، متقی بنانا ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی بچیوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا ہے انشاءاللہ، ان کے اندر وحدانیت کو، رسول کی رسالت کو، صحابہ کی صحابیت کو، تابعین کی تابعیت کو راسخ کر دینا ہے، مضبوط کر دینا ہے انشاءاللہ، تاکہ وہ بچیاں جس میدان میں جائیں، جہاں جائیں، کبھی بھی وہ اسلام کے ساتھ سودا نہ کریں، ایمان کے ساتھ سودا نہ کریں، سب برباد ہو جائے، گھر لٹ جائے، اپنے آپ کو برباد کر دیں، لیکن ایمان کو خدا را برباد نہ کریں۔ اس کی ہم سب کو ضرورت ہے محنت کرنے کی۔ دوسری، میں نے قرآن مقدس کے بعد ایک حدیث پاک کی تلاوت کی۔ وہ حدیث پاک ان دونوں بچوں کے تعلق سے ہے، ان کے والدین کے تعلق سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس شخص نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والد کو کل قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اگر وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر طلوع ہو جائے، آگے اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا، فَمَا الَّذِي عَمِلَ بِهَذَا، تو اس حافظ کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، جس نے اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کے والد کا مقام بیان فرمایا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے فرزند کو، اپنے نونہال کو، اور یہ فرزند ہی نہیں صرف خاص ہے کہ اگر صرف بیٹے کو پڑھایا جائے گا، حافظ بنایا جائے گا تو اس کے والد کو یہ مقام ملے گا، نہیں، چاہے بیٹا حافظ بنے، چاہے بیٹی حافظ بنے، تب بھی اس کے ساتھ اس کے والد کو یہ مقام ملے گا۔
یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کے اندر ہماری مائیں بھی داخل ہیں، ہماری بہنیں بھی داخل ہیں، ہماری بچیاں بھی داخل ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے، جس والد نے، جس باپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا تو اس باپ کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا، تاج رکھا جائے گا۔ آج ان کے گلوں کے اندر پھول ڈالا ہے، ہم نے پھول کے ذریعے سے آراستہ کیا ہے، کسی کے گلے میں نہیں ڈالا گیا، ان کے گلے میں ڈالا گیا۔ کیوں ڈالا گیا؟ ایک چیز انہوں نے حاصل کیا ہے جو دنیا کی بھی چیز ہے، کل آخرت کی بھی چیز ہے، وہ ایسی محترم عظیم الشان چیز ہے جس کی وجہ سے یہ حضرات اپنے 10 رشتہ داروں کو جنت کے اندر لے جائیں گے، شفاعت کریں گے۔ ان کی شفاعت کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے بارے میں آیا ہے کہ جہنم ان کے لیے واجب ہو چکی ہوگی۔ ایسے 10 افراد کو یہ لوگ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ان دونوں حافظوں سے اور جتنے بھی حفاظ ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے حافظ ہونے کو، ہمیں اپنے حافظ ہونے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم حافظ قرآن ہو گئے، لوگوں نے ہم کو حافظ کہہ لیا، لوگوں نے ہم کو عالم کہہ لیا، لوگوں نے ہم کو قاری کہہ لیا، ہماری نماز سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں مسجد سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں مدرسے سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں علماء سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اگر تجارت میں لگے تو تجارت کے ہو کے رہ گئے، ہم اگر کسی اور کام میں لگے تو اسی کام میں لگ کے اسی کے ہو گئے، بقیہ ہمیں قرآن سے کوئی مطلب نہیں رہا، ہمیں دین سے کوئی مطلب نہیں رہا۔ تو ایسے حافظوں کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام نہیں ہے، یہ خوشخبری نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزارنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا۔ وہ تاج کیسا ہوگا؟ آپ نے حدیث پاک سن لیا، وہ تاج کتنی روشنی والا ہوگا، کتنے نور والا ہوگا، اس کی روشنی کو ہماری آنکھ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ ہماری اس آنکھ کے اندر دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، وہ اتنی ہی دور تک دیکھ سکتی ہے، اتنی ہی لائٹ کو برداشت کر سکتی ہے، اتنی ہی نورانیت کو برداشت کر سکتی ہے جتنی نورانیت کو برداشت کرنے کا مادہ اس کے اندر رکھا گیا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے پاک نبی فرماتے ہیں کہ اس کے والد کے سر کے اوپر جو تاج رکھا جائے گا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ سورج اگر کمرے میں آ جائے تو بتاؤ ہماری آنکھیں برداشت کر سکتی ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی نورانی اور ایسا نورانی دستار، ایسا نورانی تمغہ ان کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن فرزندوں کو انہوں نے قرآن کا عالم بنایا، حافظ بنایا، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا حال اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن آئے گا، دربار الہی میں حاضر ہوگا اور کہے گا حافظ قرآن کو جوڑا پہناؤ، حافظ قرآن کو جوڑا پہناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کہے گا زد اور اضافہ کر دیجئے، اس کو اور زیادہ اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کہے گا رب ارضا عنہ، اے میرے پروردگار اس شخص نے رات دن کو ایک کر دیا تھا، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، جب دیکھو قرآن کو یاد کرنے میں لگا ہے، جب دیکھو قرآن کی حفاظت میں لگا ہے، اس کے لیے دعا مانگنے
کا موقع نہیں تھا، اس کے لیے شادیوں میں جانے کا موقع نہیں تھا، اس کے لیے کسی اور پروگرام میں جانے کا موقع نہیں تھا، اس کو بس قرآن ہی قرآن دکھائی دیتا تھا۔ اے میرے پروردگار اس سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار کریں گے اور اعلان کریں گے، کہیں گے کہ اس سے کہو کہ پڑھتا جائے اور چڑھتا جائے اور جنت کے منزلوں کے اوپر، جنت کی سیڑھیوں کے اوپر چلتا جائے، اس کی منزل اور اس کی ترقی ہوتی جائے گی۔ ایک دوسری روایت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ فيها۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن کریم کو پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا، سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر کے اپنے مقام کے اوپر چلتا جا، اور آگے ارشاد ہے ورتل، اور ترتیل کے ساتھ رک رک کر کے اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے رہو جیسا کہ تم دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تمہاری منزل، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر جا کر کے آئے گا جس آخری آیت کو تم پڑھو گے۔ ایک حافظ قرآن الحمد شریف سے شروع کرے گا، والناس تک جب پہنچے گا تب اس کا مقام آئے گا، اس کا مرتبہ آئے گا۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ان حفاظ کرام کا جنہوں نے ابھی ہم سب کے سامنے اپنے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب سے خوب تر قبول فرمائے، ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ابھی حضرت مولانا نے بیان فرمایا کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا سوتیلا برتاؤ ہے اس برتاؤ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ جو واقعہ میں سنانا چاہ رہا تھا وہ رہ گیا باقی پر۔ تو سودی کا زمانہ تھا، آزادی کے وقت میں ہر ایک مسلمانوں کے اوپر پھر پڑے تھے کسی انداز میں ان کو غیر مسلم بنا دیا جائے، کرسچن بنانے کے چکر میں، غیر مسلم بنانے کے چکر میں، بدھسٹ بنانے کے چکر میں، ہندو بنانے کے چکر میں، ہر طریقے کی پوری پلاننگ کے ساتھ آ پڑے تھے جیسے آج آ پڑے۔ کئی گاؤں کے اندر انہوں نے یہ کام کر ڈالا، ایک گاؤں کے سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان کے اندر لکھا ہے ایک گاؤں کے ایسا تھا جس میں سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے، ایمان کے اندر کوئی نہیں بچا، صرف ایک گھر بچا تھا جو صاحب ایمان تھے، بقیہ سارے لوگ مرتد۔ حالات جب نارمل ہوئے، اعتدال پر آئے، تو ان لوگوں سے کسی طرح ملاقات ہوئی، اس گھر والے سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ایمان کے دامن کو نہیں چھوڑا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم لوگ ایمان پر کیسے رہ گئے، جبکہ ان کو قرآن پڑھنے کا بھی طریقہ بہت اچھا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے گھر کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو روزانہ پڑھنے کا ہمارا معمول تھا، سارے لوگ بیٹھتے تھے اور پڑھتے تھے، یہ اسی کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہم ایمان پر باقی رہ گئے اور بقیہ سارے لوگ۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس قرآن پاک کو جس کو ہم نے تعویذ کی کتاب، گھنٹوں کی کتاب، ایثار ثواب کی کتاب، موت کے وقت میں جان نہ نکلے آسانی کی کتاب سمجھ لیا ہے، یہ کتاب خدا را اس لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی تھی اس کو اپنے دل کے اندر داخل کیا جاتا، اپنے اعمال میں لایا جاتا، اپنی زندگی کے اندر لایا جاتا۔ اس کتاب کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس لیے نازل فرمایا۔ یہ کتاب صرف ایک مہینے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب 12 مہینوں کی کتاب ہے۔
رمضان کی جیسے کتاب ہے، شوال کی کتاب ہے، محرم کی کتاب ہے، ذوالقعدہ کی کتاب ہے، ہر مہینے کی کتاب ہے۔ ابھی حضرت مولانا نے بیان فرمایا کہ ہمارا ہر دن کتاب اللہ کی تلاوت سے شروع ہونا چاہیے۔ ایک حدیث کے اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اکرم الاکرمین ہم سب بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت کوتاہ دست ہیں۔ اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت ہی مجرم ہیں، یا اللہ اقراری مجرم ہیں، اپنے جرموں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی معصیتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما دے، یا اللہ اکرام کی بارش نازل فرما دے، یا اللہ نوازش عطا فرما دے۔ اے اکرم الاکرمین ہم سب اپنے کاموں کو چھوڑ چکے ہیں، غیر ہمارے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اے اکرم الاکرمین ہم سب کو اپنے کام کے لیے قبول فرما لے، جد و جہد کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سے محنت نہیں ہو پا رہی، ہم سے کوشش نہیں ہو پا رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے اندر بڑی تناسانی آ چکی ہے، بڑی کمزوری آ چکی ہے۔ یا اللہ ہم ناتواں ہو چکے ہیں، ہمارے کندھوں کے اندر کوئی طاقت نہیں رہ گئی، کوئی قوت نہیں رہ گئی، کوئی حرکت نہیں رہ گئی۔ اے اکرم الاکرمین نوجوانوں میں حرکت پیدا کر دیجئے، یا اللہ ماؤں بہنوں میں حرکت پیدا کر دیجئے، یا اللہ حرکت اسلام پیدا کر دیجئے، حرکت ایمان پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ قرآن کے بارے میں ہم متحرک ہو جائیں، حدیث کے بارے میں ہم متحرک ہو جائیں، یا اللہ علماء کے بارے میں ہم متحرک ہو جائیں۔ یا اللہ اپنے علماء کی قدر کرنے والے ہم کو بنا لے، یا اللہ ان کی قدر کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہم کو بنا دے۔ یا اللہ اپنے اسلاف و اکابر کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جس شخصیت نے، جس ذات اقدس نے یہاں پر کئی مرتبہ اپنے قدوم میمنت کے ذریعے سے اس سرزمین کو آراستہ کیا ہے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، راحت و آرام فرما دے۔ یا اللہ ہم سب ان کے شاگرد ہیں، یا اللہ نکھمے شاگرد ہیں، یا اللہ نکھمے شاگرد ہیں۔ یا اللہ آج ہم سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ان کے نقش قدم پر ان کی زندگی کے مطابق ہم سب کو اپنی ساری زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ میری مراد حضرت مولانا نثار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہم سب کو پڑھایا، پورے علاقے کو پڑھایا، پورے علاقے کے اندر ایمان کی حرکت پیدا ہوئی، قرآن کے ادا کرنے کی توفیق پیدا ہوئی، قرآن کی حفاظت کی توفیق پیدا ہوئی۔ اے اکرم الاکرمین حضرت والا کی قبر کو خوب راحت عطا فرما، یا اللہ خوب ان کی قبر کے اندر ان کی قبر کے اندر ان کو راحت نصیب فرما، یا اللہ آرام نصیب فرما۔ اے اکرم الاکرمین اس سرزمین کو تا قیامت آباد فرما، یا اللہ اس کے اندر جن دو حافظوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، تکمیل کی ہے، اے فضل و کرم اے رب عالم ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، یا اللہ صحت و عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمت حوصلہ عطا فرما، یا اللہ ان کے والدین کو اور زیادہ علم دین پڑھانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ
جس طریقے سے ہم اپنے گھر بار کو چلاتے ہیں کفالت کے ساتھ، یا اللہ ہمیں ان کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی زندگی ہم کفالت کے ساتھ گزار لیں گے یا اللہ، لیکن ان کو پڑھنے کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ جس طریقے سے انہوں نے الفاظ کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، یا اللہ اس کے معانی کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج ہمارے مدارس بے آب و گیا ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ پڑھنے والوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، پڑھانے والوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، علم دین سے بے رغبتی ہوتی جا رہی ہے۔ اے اکرم الاکرمین اپنے فضل و کرم سے ان مدارس کو تا قیامت آباد رکھ دیجئے، یا اللہ آباد رکھنے کی فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اکرم الاکرمین اس مجلس کے اندر جتنے بھی حضرات موجود ہیں، چاہے ان کی خواہش ہو یا نہ ہو، ہر ایک کے گھر کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما دیجئے، ہر ایک کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما دیجئے، عالم قرآن پیدا فرما دیجئے، دین کا داعی پیدا فرما دیجئے، دین کا شہدائی پیدا فرما دیجئے۔ اے اکرم الاکرمین ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر جو بھی دعائیں ہیں یا اللہ ان ساری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس چھوٹی سی مجلس کو قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں فرمائی ہیں ہم سب کو اس دعا کے اندر حصہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت سے بیٹے بیمار ہیں، باپوں کے بیٹے بیمار ہیں، یا اللہ میرا بھی ایک بیٹا بیمار ہے، یا اللہ ممبئی کے اندر ہاسپٹل میں بھرتی ہے۔ اے اکرم الاکرمین جس طریقے سے سارے بیٹوں کو آپ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں گے اس کو بھی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کو بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے اکرم الاکرمین ہم سب کی اس دعا کو، اس کی دعا کو آپ کے جناب میں جو پیش کی جا رہی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل صحابہ تابعین تبع تابعین اسلاف و اکابر کے صدقہ طفیل قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خلق خیرہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔